اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل پر۔ سامعین گرامی، میں آپ کا میزبان سلیم گیلانی رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام لے کر حاضر خدمت ہوں۔ السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام میں آج قصہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت نوح اور حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ عزیزان گرامی، حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے تمام قوم اللہ کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے یکسر ناآشنا ہو چکی تھی، اور حقیقی اللہ کی جگہ خود ساختہ بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ کی پرستش اور اصنام پرستی ان کا شعار تھا۔ آخر سنت اللہ کے مطابق ان کی رشد و ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک ہادی اور اللہ کے سچے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت اور حقارت کے ساتھ انکار پر اصرار کیا۔ امرا، رؤسا اور قوم کے دیگر لوگوں نے ان کی تکذیب اور تحقیر کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا، اور ان کے پیروکاروں نے انہی کی تقلید و پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کی تذلیل اور توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ جس کو نہ ہم پر دولت اور ثروت میں برتری ہے، اور نہ وہ انسانیت کے رتبے سے بلند کوئی فرشتہ ہیکل ہے، تو اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہم اس کے احکامات کی تعمیل کریں؟ وہ غریب اور کمزور افراد قوم کو جب حضرت نوح علیہ السلام کا تابع اور پیر دیکھتے تو مغرورانہ انداز میں حقارت سے کہتے کہ ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ تیرے تابع اور فرمانبردار بن جائیں اور تجھ کو اپنا رہنما مان لیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ کمزور اور پست لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے اندھے مقلد ہیں، نہ یہ ذی رائے ہیں کہ ہماری طرح اپنی جانچی پرکھی رائے سے کام لیتے ہیں، اور نہ ہی ذی شعور ہیں کہ حقیقت حال کو سمجھ لیتے۔ اور اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی دیتے تو ان سے اصرار سنیں گے کہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے، ہم اور یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں کہ جس کے تم خواہش مند ہو تو اللہ کے عذاب سے میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کے ہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر و غریب کا کوئی سوال نہیں۔ پھر ارشاد فرماتے کہ میں تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں نے غیب دانی کا دعویٰ کیا ہے اور نہ فرشتہ ہونے کا۔ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں، اور دعوت و ارشاد میرا مقصد اور نصب العین ہے۔ اس کو سرمایہ دارانہ بلندی، غیب دانی یا فرشتہ ہیکل ہونے سے کیا واسطہ؟ یہ کمزور اور نادار افراد قوم کہ جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر و ذلیل ہیں کہ وہ تمہاری طرح صاحب دولت و مال نہیں ہیں، اور اس لیے تمہارے خیال میں یہ نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ سعادت، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دولت اور حشمت کے ساتھ ہیں، نہ کہ نکبت و افلاس کے ساتھ۔ سو واضح رہے کہ اللہ کی سعادت و خیر کا قانون ظاہری دولت اور حشمت کے تابع نہیں، اور نہ اس کے ہاں سعادت و ہدایت کا حصول و ادراک سرمایہ کی رونق کے زیر اثر ہے، بلکہ اس کے برعکس تمانیت نفس، رضا الہی، غنائے قلب اور اخلاص سے نیت و عمل پر موقوف ہے۔ سامعین گرامی، حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی بار بار تنبیہ کی کہ مجھ کو اپنی اس ابلاغ دعوت و ارسال و ہدایت میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے نہ جاہ و منصب کی، میں اجرت کا طلبگار نہیں ہوں۔ اس خدمت کا حقیقی اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے،
اور وہی بہتر قدردان ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور رحمت الہی کی آغوش میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا، اور جس قدر اس جانب سے تبلیغ حق میں جد و جہد ہوئی، اسی قدر قوم کی جانب سے بغض و عنات میں سرگرمی کا اظہار ہوا، اور ایذا رسانی اور تکلیف دہی کے تمام وسائل کا استعمال کیا گیا، اور پھر آخر میں ضد ہو کر کہنے لگے کہ اے نوح علیہ السلام، اب ہم سے جنگ و جدل نہ کر اور ہمارے اس انکار پر اپنے اللہ کا جو عذاب لا سکتا ہے لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کا یہ جواب سن کر کہا کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو اس کے قبضے میں ہے جس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ چاہے گا تو یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ بہرحال جب قوم کی ہدایت سے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور اس کی باطل کشی اور انات اور ہٹ دھرمی ان پر واضح ہو گئی، اور قرآنی تصریح کے مطابق 950 سال کی پہم دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ دیکھا، تو سخت ملول اور پریشان خاطر ہوئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اپنے قانون جزاء الاعمال کے مطابق سرکشوں اور متمردوں کے تمرد کی سزا کا اعلان کر دیا، اور حفظ ما تقدم کے لیے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ اسباب ظاہری کے اعتبار سے وہ اور مومنین اس عذاب سے محفوظ رہیں کہ جو اللہ کے نافرمانوں پر عنقریب نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے کشتی بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اور مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور جب کبھی ان کا ادھر سے گزر ہوتا تو کہتے، خوب، جب ہم غرق ہونے لگیں گے تب تو اور تیرے پیروکار اس کشتی میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ کیسا احمقانہ خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو انجام کار سے غفلت اور اللہ کی نافرمانی پر ان کی جرت دیکھ کر انہی کی طرز پر جواب دیتے اور اپنے کام میں مشغول رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا۔ آخر سفینہ نوح علیہ السلام بن کر تیار ہو گیا، اور اب اللہ کے وعدہ عذاب کا وقت قریب آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس پہلی علامت کو دیکھا کہ جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی زمین کی تہ میں سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔ تب وحی الہی نے ان کو حکم سنایا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دو، اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لو۔ اور پھر وہ مختصر جماعت تقریباً 40 کے قریب لوگ کہ جو تجھ پر ایمان لا چکے ہیں کشتی میں سوار ہو جائے۔ جب وحی الہی کی سامع گرامی تعمیل پوری ہو گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسانا شروع کرو، اور زمین کے چشموں کو امر کیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑے۔ اللہ کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کشتی بھی ان کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک محفوظ تیرتی رہی، یہاں تک کہ تمام منکرین اور معیدین غرقیاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کے قانون جزاء الاعمال کے مطابق اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ اس مقام پر عزیزان گرامی ایک مسئلہ خاص طور پر قابل توجہ ہے، اور وہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفانی عذاب کے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی نجات کے متعلق سفارش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سفارش سے روک دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ کا وعدہ تھا کہ وہ ان کے اہل کو نجات دے گا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کی دعا مانگی، جس پر رب العالمین کی جانب سے عتاب ہوا کہ تم کو جس شے کا علم نہ ہو اس کے متعلق اس طرز سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت کی طلب کی، اور ان کی جانب سے بھی خواہش کے مطابق جواب ملا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم اپنی اس کشتی میں جو اہل نجات کے لیے تیار کی گئی ہے اپنے اہل کو بٹھاؤ، لیکن تمہارا پورا کنبہ نجات یافتہ نہیں ہے، بلکہ ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ جن پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کے سابقہ کافرانہ عقائد اور اعمال کی بنا پر
اس بات سے مایوس ہو چکے تھے کہ وہ اللہ برحق پر ایمان لائے گی اور توحید کی آواز پر لبیک کہے گی۔ اسی لیے اس استثناء کے مصداق صرف اسی کو سمجھے اور بیٹی کی محبت میں یہ خیال کرتے ہوئے کہ چونکہ یہ نو عمر ہے شاید کشتی میں مومنین کی صحبت سے فائدہ اٹھا کر ایمان لے آئے اور کافروں کی مجلس کے اثرات کو محو کر دے، تو انہوں نے بارگاہ الہی میں کنان کی نجات کے لیے دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ کو اپنے جلیل القدر پیغمبر کا یہ قیاس پسند نہ آیا۔ ان کو تنبیہ کی کہ جو ہستی اللہ کی وحی سے ہر وقت مستفیض ہوتی رہتی ہو اس کو جذبہ محبت پدری میں اس قدر سرشار نہیں ہونا چاہیے کہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر خود ہی قیاس آرائی کر کے انجام تک کا فیصلہ کر بیٹھے۔ حالانکہ وعدہ نجات صرف مومنین کے لیے مخصوص ہے اور کنان کافروں کے ساتھ کافر ہی رہے گا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ وعدہ نجات کا منشا نسل و خاندان نہیں ہے بلکہ اللہ پر ایمان ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنا رخ بدل کر کنان کو مخاطب کیا اور اپنا منصب دعوت ادا کرتے ہوئے چاہا کہ وہ بھی مومن بن کر نجات الہی سے بہرہ ور ہو، مگر اس بدبخت نے جواب دیا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے غرقابی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا کہ آج کوئی اللہ کے حکم سے بچانے والا نہیں، صرف وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو جائے گا۔ اسی دوران میں ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ سامعین گرامی، جب اللہ کے حکم سے عذاب ختم ہوا تو سفینہ نوح علیہ السلام جودی پر جا کر ٹھہر گیا۔ تورات میں جودی کو ارارات کے پہاڑوں میں سے بتایا گیا ہے۔ ارارات در حقیقت ایک جزیرے کا نام ہے، یعنی اس علاقے کا نام کہ جو فرات اور دجلہ کے درمیان دیار بکر سے بغداد تک مسلسل چلا گیا ہے۔ پانی آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گیا۔ ساکنان کشتی نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اسی بنا پر حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی یعنی انسانوں کا دوسرا باپ مشہور ہوا، اور غالباً اسی اعتبار سے احادیث میں ان کو اول الرسل بھی کہا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تاریخ کا یہ واقعہ اہل عقل و شعور کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ آج سے ہزاروں سال قبل ایک قوم نے اللہ کی نافرمانی پر اصرار کیا اور اس کے بھیجے ہوئے ہادی حضرت نوح علیہ السلام کے رشد و ہدایت کے پیغام کو جھٹلایا، ٹھکرایا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا اور ایسے سرکشوں اور مت مردوں کو طوفان اور باد و بارہ میں غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ جب کبھی اس قسم کا عذاب نبی اور پیغمبر کی پہم نافرمانی کی وجہ سے کسی قوم پر نازل ہوتا ہے تو پیغمبر کو بذریعہ وحی اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے، اور یہ حکم بھی ہو جاتا ہے کہ وہ مائے اپنے پیروکاروں کے کہ جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے ہیں عذاب کی اس بستی سے باہر چلا جائے، اور جاتے ہوئے ببانگ دہل یہ کہہ کر جائے کہ قوم اس کے لائے ہوئے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے، ورنہ اللہ کے عذاب کو قبول کرے، اور اس طرح مومنین اس عذاب کی زد سے محفوظ رہتے ہیں۔ پس طوفان نوح علیہ السلام میں قوم نوح علیہ السلام کے مرد، عورت، بوڑھے، جوان، بچے اور بچیاں سبھی طوفان کی ہلاکت خیزی کا شکار ہوئے، اور دنیا کفر کا وہ حصہ سب کا سب برباد کر دیا گیا۔ اس قصے میں بے شمار نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہر انسان اپنے کردار اور عمل کا خود ہی جواب دے، اس لیے باپ کی بزرگی بیٹے کی نافرمانی کا مداوع اور علاج نہیں ہو سکتی، اور نہ بیٹے کی سعادت باپ کی سرکشی کا بدل ہو سکتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت و پیغمبری کنان کے کفر کی پاداش کے آڑے نہ آ سکی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیغمبرانہ جلالت قدر مشرک آزر کے لیے نجات کا باعث نہ بن سکی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بری صحبت زہر حلاہل سے بھی زیادہ قاتل ہے، اس کا ثمر اور نتیجہ ذلت، تباہی اور خسران کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سامع گرامی، انسان کے لیے جس طرح نیکی ضروری شے ہے،
اس سے زیادہ صحبت نیکیاں ضروری ہے، اور جس طرح سے بدی سے بچنا اس کی زندگی کا نمایاں امتیاز ہے، اس سے کہیں زیادہ بروں کی صحبت سے خود کو بچانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ پر صحیح اعتماد اور بھروسے کے ساتھ ظاہری اسباب کا استعمال توکل کے منافی نہیں، بلکہ توکل الی اللہ کے لیے صحیح طریقہ کار ہے۔ تبھی طوفان نوح علیہ السلام سے بچنے کے لیے کشتی نوح علیہ السلام ضروری ٹھہری۔ اگرچہ پاداش عمل کا خدائی قانون کائنات کے ہر گوشے میں اپنا کام کر رہا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر جرم اور ہر اطاعت کی سزا یا جزا اسی عالم میں مل جائے، کیونکہ یہ کائنات عمل کی کشتیدار ہے اور پاداش کردار کے لیے معاد اور عالم آخر کو مخصوص کیا گیا ہے۔ سامنے گرامی، تاہم ظلم اور غرور، ان دو بد عملوں کی سزا کسی نہ کسی نہج سے اسی دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ ظالم اور متکبر اپنی موت سے قبل ہی اپنے ظلم و قبر کی کچھ نہ کچھ سزا ضرور پاتا ہے اور ذلت اور نامرادی کا منہ دیکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے سچے پیغمبروں سے الجھنے والی قوموں اور تاریخ کی ظالم و مغرور ہستیوں کی عبرتناک ہلاکت و بربادی کی داستانیں اس دعوے کی بہترین دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کھربوں رحمتیں ہوں حضرت نوح علیہ السلام پر اور ان کی راہ پر چلنے والوں پر، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کھربوں سلام ہوں ان کو، آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی، جب حضرت ادریس علیہ السلام سن شعور کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ تب انہوں نے شریر اور مفسدوں کو راہ ہدایت کی تبلیغ شروع کی، مگر مفسدوں نے ان کی ایک نہ سنی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کی شریعت کے مخالف ہی رہے۔ تب ایک چھوٹی سی جماعت ضرور مشرف با اسلام ہوئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ رنگ دیکھا تو وہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا اور اپنے پیروکاروں کو بھی ہجرت کی تلقین فرمائی۔ پیروکاروں نے جب یہ سنا تو ان کو ترک وطن بہت شاہ گزرا اور کہنے لگے کہ بابل جیسا وطن ہم کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم یہ تکلیف اللہ کی راہ میں اٹھاتے ہو تو اس کی رحمت وسیع ہے اور وہ اس کا نعم البدل ضرور عطا کرے گا، تو ہمت نہ ہارو اور اللہ کے حکم کے سامنے سر نیاز جھکا دو۔ سامنے گرامی، مسلمانوں کی رضامندی کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کی جماعت مصر کی جانب سے ہجرت کر گئی۔ جماعت نے جب نیل کی روانی اور اس کی سرزمین کی شادابی دیکھی تو بہت خوش ہوئی۔ بابل کی طرح شاداب مقام اور ایک بہترین جگہ کا انتخاب کیا گیا اور یہ قوم نیل کے کنارے بس گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیرو جماعت نے جب مصر میں سکونت اختیار کی تو یہاں بھی انہوں نے اللہ کا پیغام، نیک کام کرنے اور برے کاموں سے منع کرنے کا فرض انجام دینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں 72 زبانیں بولی جاتی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی عطا اور بخشش سے یہ وقت کی تمام زبانوں کے زبان تھے، اور ہر ایک جماعت کو اسی کی زبان میں تبلیغ فرماتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے دین الہی کے پیغام کے علاوہ سیاست، تمدن، شہری زندگی اور بود و ماند کے متمدن طریقوں کی بھی تعلیم و تلقین کی، اور اس کے لیے انہوں نے ہر ایک فرقہ و جماعت سے طلباء جمع کیے اور ان کو تمدنی سیاست اور اس کے اصول و قواعد سکھائے۔ اور سامعین گرامی، جب یہ طلباء کامل اور ماہر بن کر اپنے قبائل کی طرف واپس لوٹے تو انہوں نے شہر اور بستیاں آباد کی کہ جن کو تمدنی اصولوں پر بسایا گیا۔ ان شہروں کی تعداد کم و بیش 200 کے قریب تھی، جن میں سب سے چھوٹے شہر کا نام رہا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ان طلباء کو دوسرے علوم کی بھی تعلیم دی، جن میں علم و حکمت اور علم نجوم جیسے علوم بھی شامل ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلی ہستی ہیں کہ جنہوں نے علم حکمت و نجوم کی ابتدا کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو افلاک اور ان کی ترکیب، کواکب اور ان کے اجتماع و افتراق کے نقاد اور ان کے باہم کشش کے رموز و اسرار کی تعلیم دی، اور ان کو علم عدد و حساب کا عالم بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ کے اس پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے ان علوم کا انکشاف نہ ہوتا تو انسانی طبع کی وہاں تک رسائی مشکل تھی۔
حضرت ادریس علیہ السلام نے مختلف گروہوں اور امتوں کے لیے ان کے مناسب حال قوانین اور قواعد مقرر کیے اور اقطاع عالم کو 4 حصوں میں منقسم کر کے ہر ربی کے لیے ایک حاکم مقرر کیا کہ جو اس حصہ زمین کی سیاست اور ملوکیت کا ذمہ دار قرار پایا، اور ان چاروں کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ تمام قوانین سے مقدم شریعت کا وہ قانون رہے گا کہ جس کی تعلیم اللہ کی وحی کے ذریعے میں نے تم کو دی ہے۔ اس سلسلے کے سب سے پہلے 4 بادشاہوں کے نام یہ ہیں: الاوس، زوس، سقیبوس، زوس امون یا ابلاوس امون یا سلوس۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ کی ہستی اور ان کی توحید پر ایمان لانا، صرف خالق کائنات کی پرستش کرنا، آخرت کے عذاب سے رستگاری کے لیے عمل صالح کو ڈھال بنانا، دنیا سے بے التفاتی اور تمام امور میں عدل و انصاف کو پیش نظر رکھنا، مقررہ طریقے پر اللہ کی عبادت کرنا، ایام بیس کے روزے رکھنا، دشمنان اسلام سے جہاد کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، طہارت و نظافت سے رہنا، خصوصیت کے ساتھ جنیت، کتے اور سور سے اجتناب کرنا، ہر نشاور شے سے پرہیز کرنا ان کی تعلیم کا لب لباب تھا۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کے لیے اللہ کے حکم سے سال میں چند دن عید کے مقرر فرما لیے تھے اور چند مخصوص اوقات میں نذر اور قربانی دینا فرض قرار دے دیا گیا تھا۔ ان میں سے بعض رؤیت ہلال پر ادا کی جاتی اور بعض اس وقت جب سورج کسی برج میں داخل ہونے لگتا، اور بعض جب سیارے اپنی بیوت و برج شرف میں داخل ہوتے، اور بعض جب سیارے بعض سیاروں کے مقابل آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے نذر و قربانی پیش کرنے کے لیے ان کے ہاں 3 چیزیں اہمیت رکھتی تھی: خوشبوؤں کی دھونی، جانوروں کی قربانی اور شراب۔ اس کے علاوہ میووں، پھلوں اور پھولوں وغیرہ میں سے موسم کی پہلی چیز اس کی نظر ضرور کی جاتی تھی، اور میووں میں سیب کو، اناج میں گیہوں کو اور پھولوں میں گلاب کو ترجیح حاصل تھی۔ سامعین گرامی، حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ بھی بتایا کہ میری طرح اس عالم کی دینی اور دنیاوی اصلاح کے لیے بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور ان کی نمایاں خصوصیات یہ ہوں گی کہ وہ ہر ایک بری بات سے بری اور پاک ہوں گے، قابل ستائش اور فضائل میں کامل ہوں گے۔ زمین و عزیزان گرامی، جب حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کی زمین کے مالک بنا دیے گئے تو انہوں نے علم و عمل کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق کو 3 طبقات میں تقسیم کر دیا: کاہن، بادشاہ اور رعیت، اور حسب ترتیب ان کے مراتب مقرر فرمائے۔ کاہن سب سے پہلا اور بلند درجہ قرار پایا، اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے نفس کے علاوہ بادشاہ اور رعیت کے معاملات میں بھی جواب دہ تھا۔ بادشاہ کا دوسرا درجہ رکھا گیا اس لیے کہ وہ اپنے نفس اور امور مملکت کے متعلق جواب دہ تھا، اور رعیت صرف اپنے نفس ہی کے لیے جواب دہ تھا، اس کے لیے وہ تیسرے طبقے میں شامل کیا گیا۔ لیکن یہ تمام طبقات فرائض کے اعتبار سے تھے، نہ کہ نسل و خاندان کے امتیاز کے لحاظ سے۔ بہرحال حضرت ادریس علیہ السلام رفع اللہ تک انہی قوانین شریعت اور سیاست کی تبلیغ فرماتے رہے۔ ان 4 بادشاہوں میں سے اسقبیوس بہت پختہ عزم و ارادے کا بادشاہ تھا۔ اس نے حضرت ادریس علیہ السلام کے اٹھا لیے جانے پر بےحد حزن و ملال کا اظہار کیا اور ہیکلوں میں ان کی اور ان کے رفع کی حالت کی تصاویر بنوائیں۔ اسقبیوس اس خطے پر حکومت کرتا تھا کہ جو طوفان نوح علیہ السلام کے بعد خطہ یونان کہلایا۔ یونانیوں نے طوفان کی تباہکاریوں سے بچے ہوئے ٹوٹے پھوٹے ہیکلوں میں جب حضرت ادریس علیہ السلام کے مجسمہ اور ان کے رفع کی تصویروں کو دیکھا اور ساتھ ہی اسقبیوس کی عظمت اور ہیکلوں میں حکمت و فلسفہ کی تنوین کا شعرہ سنا تو ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اسقبیوس ہی وہ ہستی ہے کہ جس کا رفع ہوا، حالانکہ یہ صریحاً غلط ہے، جو محض اٹل اور تمکین سے انہوں نے اختیار کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام گندم گوں رنگت، پورا قد و قامت، سر پر بال کم، خوبصورت و خوبرو، گھنی داڑھی، رنگ و روپ اور چہرے کے خطوط میں ملاحت، مضبوط بازو، چوڑے مونڈھے، مضبوط ہڈی، دبلے پتلے، سرمگی چمکدار آنکھیں، باوقار گفتگو، خاموش پسندی، سنجیدہ اور متین
اور چلتے ہوئے نیچی نظر، انتہائی فکر و غوث کے عادی، غصے کے وقت سخت غضبناک، باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کے عادی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے 82 سال کی عمر پائی۔ ان کی انگوٹھی پر یہ عبارت کندہ تھی کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ صبر فتح مندی کا باعث ہے، اور کمر سے باندھنے والے پٹکے پر یہ تحریر تھا، حقیقی عیدیں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی حفاظت میں پوشیدہ ہیں، اور دین کا کمال شریعت سے وابستہ ہے، اور مروت میں کمال دین کی تکمیل ہے۔ اور نماز جنازہ کے وقت جو پٹکا باندھتے اس پر یہ جملے ثبت ہوتے کہ سعادت مند وہ ہے کہ جو اپنے نفس کی نگرانی کرے اور پروردگار کے سامنے انسان کی شفیع اس کے اپنے نیک اعمال ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت ادریس علیہ السلام کے بھی بہت سے پند و نصح اور آداب اخلاق کے جملے مشہور ہیں کہ جو مختلف زبانوں میں ضرب المثل ہے اور رموز و اسرار کے ساتھ مشتمل ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اللہ کی بے کران نعمتوں کا شکر انسانی طاقت سے باہر ہے۔ جو علم میں کمال اور عمل صالح کا خواہش مند ہو، اس کو جہالت کے اسباب اور بدکاری کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہر فن مولا کاریگر اگر سینے کا ارادہ کرتا ہے تو سوئی ہاتھ میں لیتا ہے، نہ کہ برما۔ دنیا کی بھلائی حسرت ہے اور برائی ندامت۔ پھر فرماتے کہ اللہ کی یاد اور عمل صالح کے لیے خلوص نیت شرط ہے۔ پھر فرماتے کہ نہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، نہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو قسموں کے لیے تختہ مشق بناؤ، اور نہ جھوٹوں کو قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم بھی شریک گناہ ہو جاؤ گے۔ ذلیل پیشوں کو اختیار نہ کرو، جیسے سنگھی لگانا، جانوروں کی جفتی کرانے پر اجرت لینا۔ پھر فرماتے کہ اپنے بادشاہوں کی جو کہ پیغمبر کی جانب سے احکام شریعت کے نفاذ کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں اطاعت کرو، اور اپنے بڑوں کے سامنے پست رہو، اور ہر وقت حمد الہی میں اپنی زبان کو تر رکھو۔ حکمت روح کی زندگی ہے۔ دوسروں کی خوش عیشی پر حسد نہ کرو، اس لیے کہ ان کی یہ مسرور زندگی چند روزہ ہے۔ جو ضروریات زندگی سے زیادہ کا طالب ہو وہ کبھی قانع نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ کی کھرب و رحمتیں ہوں حضرت ادریس علیہ السلام پر اور ان کی راہ پر چلنے والوں پر، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کھرم و سلام ہو ان کو، آمین ثم آمین۔ سامعین گرامی، پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام سے سلیم گیلانی کو اجازت دیجیے گا۔ انشاءاللہ العزیز اسی پروگرام میں، اسی چینل پر، اسی وقت کل ایک بار پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام 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 السلام